السلام علیکم، میں ہوں ارم اقبال اور آپ ہیں ارم اقبال چینل پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بخیر و عافیت زندگی گزار رہے ہوں گے اور زندگی کی مشکلوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آسانی سے زندگی کا لطف اٹھانا بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ جی تھوڑی سی ویڈیو اپنا یوٹیوب پر لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی میری مصروفیت زیادہ ہے، تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن ایپیسوڈ پوسٹ ہوگی، کیونکہ اب یہی ایک صحیح طریقہ ہے، کیونکہ ایک کہانی کو ایک صحیح طریقے سے لکھنا، اس کو اچھے سے پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میرے لیے یہ ناول بہت زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی اسٹارٹنگ کا ایک بہت اچھا کنسیپٹ پڑا ہے اور اس کو اینڈ تک یوں ہی چلنا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کر اور ایک دن ناول لکھوں گی، تاکہ کہ ایک ٹائم کا مارجن مل جائے گا اور سب کچھ بیسٹ وے میں چلے گا۔ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول منجوم مندیلم، رائٹر ارم اقبال یعنی کہ میں، ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ 6۔ حدید یار حدید، جلدی کر، سر عنایت تو ہمیں کلاس میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ رائنا تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل رہی تھی۔ آہستہ چلو، گر جاؤ گی، یہاں گرنے کا ڈر نہیں ہے، بس سر عنایت کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ آج کے دن کی لاسٹ وارننگ ہے، اگر آج بھی کلاس میں جلدی نہ پہنچی تو وہ مجھے یونیورسٹی سے ریسٹیکیٹ کر دیں گے۔ وہ مسلسل بیل بجاتے ہوئے ببل چباتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس کی ٹیل پونی ہل رہی تھی اور وہ مکمل ویسٹرن ڈریس میں یونیورسٹی میں موجود سبھی لڑکوں کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شکر ہے سر عنایت ابھی تک نہیں آئے، آج تو بچ گئے۔ لگتا ہے رائنا آج تمہاری قسمت اچھی ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ یونیورسٹی کا مین گیٹ تھا۔ کالے رنگ کی مرسڈیز وہاں آ کر رکی۔ ریڈ کوٹ اپنی نئی پہچان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم، ڈیشنگ اور گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی اس نئے مجسمے کو یونیورسٹی میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اپنا گیٹ اپ چینج کیے بلا شبہ حسین لڑکا لگ رہا تھا، اور ویسے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے ہو۔ ہر لڑکی تمہیں ہی دیکھ رہی ہے، لیکن خیال رہے ان حسینوں کے چکروں میں مت پھنس جانا، ایسا نہ ہو کہ تم پلان بی کو بھول کر کسی حسینہ کو پلان بنا بیٹھو۔ اس کے کان کے پاس لگے ہوئے اسپیکر میں سے چیفر کی آواز گونجی۔ سیریسلی چیف، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں تو تمہاری حالت سے محظوظ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ چلتا ہوا اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ ایک منٹ رکو۔ وہ جیسے ہی کلاس میں قدم رکھنے لگا، اسے چیف کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر بشر مومن، تمہیں یہاں پر پروفیسر عنایت کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے۔ یہاں کے ڈین کے علاوہ کسی کا بھی تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تم نے پروفیسر عنایت سے پوچھ کر آج کا سارا لیکچر اچھے سے یاد کر لیا تھا نا؟ یس سر، گڈ جاب۔ اب جا کر کلاس لو، اور ساتھ میں تمہیں اپنے مشن پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اس کی مدد نہیں ملے گی پلان بی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اوکے سر۔ وہ جیسے کلاس میں داخل ہوا، سبھی اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے اس کی جانب توجہ نہ کی۔ وہاں پر موجود سبھی اسے بھی اسٹوڈنٹ ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتا ہوا ڈائس کی جانب گیا۔ اسٹوڈنٹ پلیز اٹینٹیو، اس نے ڈائس پر لگے ہوئے اسپیکر میں اناؤنس کیا۔ وہ سبھی اپنی نشستوں پر سیدھے ہوتے ہوئے اس ہینڈسم سے پروفیسر کی جانب متوجہ ہوئے، جو بوڑھے کھچڑ پروفیسر عنایت کے مقابلے میں ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم نوجوان تھا۔ سب سے پہلے میں خود کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے پروفیسر بشر مومن۔ مجھے کچھ دنوں میں اس یونیورسٹی میں پروفیسر عنایت کی جگہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اچانک سے دل میں پڑنے والے دورے کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اس وجہ سے مجھے ان کی جگہ
ارجنٹ بیسس پر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب میرے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ وہ اپنی پروفیشنل انداز میں بولتا ہوا وہاں پر موجود لڑکیوں کے دلوں پر قیامت برپا کر رہا تھا، اور لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی سے کچھ کم امپریس نہیں ہو رہے تھے۔ Okay student, first of all, introduce yourself, then we will start first lecture. سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے فرسٹ چیئر پر بیٹھی ہوئی رائنا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرا نام ہے رائنا خان، میں یہاں پر BS لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سب کا انٹروڈکشن دینے کے بعد سب سے آخر میں اس نے حدید کا انٹرو لیا۔ وہاں پر موجود سبھی اسٹوڈنٹ کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ پروفیسر بشر مومن نے وہ غلطی کر دی تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یونیورسٹی میں شروع دن سے لے کر اب تک کسی کی بھی حدید سے اس کا انٹرویو لینے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر پروفیسر بشر مومن نے اسے اپنا انٹرو دینے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حدید کچھ بولتا، رائنا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، سر اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی پروفیسر اس سے آ کر سوال جواب کرتا ہے۔ اس کے انٹروڈکشن کے نام پر یہاں پر سبھی اسٹوڈنٹ کو اس کے نام حدید کا پتہ ہے۔ چیف کی آواز اس کے کان میں پڑی، اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تمہارا ٹارگٹ کون ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، مس رائنا خان، کیا آپ نے حدید کی زبان کرائے پر لے رکھی ہے؟ میں کسی کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ سب کو میرے اصولوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو اب اسے بھی اپنا انٹرو دینا ہی پڑے گا۔ وہ اس قدر سخت لہجے میں بولا کہ رائنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھنے کا سٹائل اور آنکھوں میں موجود چمک حدید کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اس نے لفظوں کو چباتے ہوئے حدید کو اس انداز میں دیکھا تھا کہ اسے اپنا انٹرو کروانا پڑا۔ وہ انٹیلیجنس بیورو سے تھا، اسے اچھے سے پتہ تھا کہ اگلے کی زبان کیسے کھلوانی ہے۔ میرا نام حدید پاشا ہے، وہ رٹو طوطے کی طرح اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگا۔ گڈ، پوری کلاس کو اس کا سرنیم پہلی بار پتہ چلا تھا۔ پھر اس نے انٹیلیجنٹ بزنس کا لیکچر دینا شروع کیا۔ وہ ہو بہو پروفیسر عنایت کی طرح اسٹوڈنٹ کو لیکچر دے رہا تھا۔ انٹیلیجنس بیورو میں سیکرٹ ایجنٹس کو جو سب سے پہلے ٹریننگ دی جاتی تھی وہ تھا سامنے والے کا لب و لہجہ کاپی کرنا۔ اس لیے پروفیسر بشر مومن کے لیے یہ سب کچھ آسان تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد حدید سب سے پہلے کلاس میں سے نکلا۔ وہ وہاں سے نکل کر یونیورسٹی کے پیچھے والے حصے کی جانب جا رہا تھا، جہاں عموماً اندھیرا ہوتا تھا۔ پروفیسر، وہ کلاس سے نکل گیا ہے، جلدی سے اس کے پیچھے جاؤ۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ادھر ادھر نظریں گھماتا حدید کے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ رات سے صبح ہو گئی، مارک، تم نے مجھے میری بیٹی کے بارے میں بتایا تک نہیں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک کال کر کے بتا دینا۔ تمہاری امّو جان ساری رات پریشان رہی ہیں، مگر تمہیں کیا پرواہ، انہیں بتانا مارک کے دماغ سے بالکل ہی نکل گیا تھا۔ بابا، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، اسے صبح ہی تو ہوش آیا ہے، پھر میں نے سوچا کہ آپ سو رہے ہوں گے۔ بس کرو مارک شاہ، بند کرو بہانے بنانا۔ مان لو کہ تم بھول گئے تھے، مگر وہ مارک شاہ ہی کیا جو اپنی غلطی مان لیتا۔ آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ حوریہ مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار دیا۔ وہ حوریہ کے چہرے پر چھائی ہوئی افسردگی کو باغور دیکھ رہے تھے۔ مارک، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ بزنس ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ مجھے بھی ابھی صبح ہی پتہ چلا ہے، اس لیے مجھے آج ہی جانا ہوگا۔ ہاں بالکل، تم وقت ضائع کیے بغیر جاؤ، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ٹینڈر ہمیں ہی ملے گا۔ بابا جان، آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہیں ابھی نکلنا ہے۔ جی بابا جان۔ حوریہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ بھی اس پر محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ دباتے ہوئے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھو حوریہ، جو میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں وہ غور سے سننا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے،
ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ از قلم ارم اقبال۔ اب جلدی سے ناشتہ کرو اور اپنی زندگی کو نئے سفر سے شروع کرو۔ وقت کافی گزر گیا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آئے گا۔ جی تایا جان، تمہیں یاد ہے نا، تمہارے بابا کی خواہش تھی کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ تمہارے BS کا فائنل ایئر رہ گیا ہے اور پہلے ہی تم نے بہت چھٹیاں کر لی تھیں۔ اب دل لگا کر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو۔ جاؤ شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئی، معرف شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا قینچی مکمل پیک بیڈ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ تبھی اس نے شیشے میں حوریہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو رہی ہو؟ بس ایک ہفتے کی تو بات ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ جذباتی کیفیت میں اپنے دل کے الفاظ بیان کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر حوریہ نے سر اٹھایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا؟ ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ دلوں کی آواز تھی جسے دونوں اشاروں میں بیان کر رہے تھے۔ کچھ اور پیک کرنا ہے؟ میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ نو، آئی ایم ڈن مائی ورک۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی الماری میں سے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پہنے۔ پہلے تو رابعہ بیگم اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کر کے رکھ جایا کرتی تھی۔ تائی جان سے ہیلپ لے لیتی ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، جب میں یہاں پر موجود ہوں تو تمہیں امّو جان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بہت ہلکے سے بولی تھی، مگر معرف شاہ کے بڑے کانوں تک اس کی بات پہنچ گئی تھی۔ وہ آسانی سے اس کی بات سن سکتا تھا۔ پھر وہ حوریہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ڈریسز دیکھنے لگا، جو رات کو ہی رابعہ بیگم نے الماری میں سیٹ کروا دیے تھے۔ یہ فالسی کلر کا سوٹ پہنو، آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم اس معاملے میں بالکل اناڑی ہو۔ تمہیں ڈریس سیٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ڈریس سلیکٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اپنی دوسری عادت معرف مراد شاہ کے منہ میں سے جان کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہو گیا کہ اتنے قریب، وہ حوریہ کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی پشت معرف کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ خود کو سمیٹنے میں ہلکان ہوتی تقریباً الماری میں ہی گھس رہی تھی۔ یہ لو، ہو گیا سلیکٹ۔ وہ اس کا ڈریس لیتے ہوئے جیسے پیچھے ہٹا، حوریہ وہاں سے دور ہوئی۔ ایک دم اس نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ دیکھ کر معرف کے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا حوریہ کی جانب بڑھا اور اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو اس کے کان کی لو کے پیچھے اڑیسا۔ اس کی انگلیاں حوریہ کے کان کی لو کے ساتھ ٹچ ہوئی۔ حوریہ کے گال لال گلابی ہو گئے۔ تمہارے چہرے کا یہ رنگ مجھے بہت پسند آیا ہے، وہ حوریہ کے کان کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس کو اپنے اتنے قریب پا کر حوریہ کو اپنا دم اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک سے اس کا موبائل بجا۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا۔ وہ حوریہ کے چہرے کو دیکھتا ہوا موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا گیا۔ پھر وہ اپنا ٹیچی اٹھاتا ہوا حوریہ کے پاس سے نکل گیا۔ حوریہ کے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا۔ وہ چند منٹ دم سادے کھڑی رہی، پھر اس کی نظر گڑبڑ پڑے ہوئے سوٹ کی جانب گئی۔ اس کے دماغ کے 1000ویں حصے میں مراد شاہ کی بات گونجی۔ وہ جلدی سے سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی اور 5 منٹ کے اندر تیار ہوتی ہوئی اپنی عبایا پہنے مکمل تیار تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سراپے کو شیشے میں دیکھا۔ وہ ہلکے ہی اپنے پاؤں میں اڑیستی ہوئی مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے نوٹس اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے رابعہ بیگم کے پیچھے سے گلے لگتے ہوئے ہمیشہ کی طرح انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج آخری بار تھا جب تم نے مجھے تائی پکارا۔ تم بھی مجھے معرف کی طرح امّو جان پکارو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے امّو جان، بیٹھو، جلدی سے ناشتہ کر لو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مراد شاہ نے معرف کو ناشتے پر بتایا تھا، اس لیے اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کے مطابق حوریہ کے لیے یہی بہتر تھا کہ اپنا دماغ دوسری طرف لگائے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کرسی گھسیٹ کر جیسے رابعہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگی تو انہوں نے اسے ٹوکا۔ آج سے آپ معرف کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھو گی۔ جی امّو جان۔ وہ معرف کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی جلد ہی ناشتہ کرنے لگی۔
ہماری کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ وہ جو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اسی پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کے لیے یہ سب احساس بہت نئے اور انوکھے تھے۔ جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنا نوٹس اٹھائے جانے ہی والی تھی، تبھی اس کا بایاں کرسی میں سے نکلی ہوئی چھوٹی سی ہک کے ساتھ اٹک گیا۔ اوہ شٹ! اس نے سرگوشی کی، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی خود کو کنٹرول نہ کرتی تو سیدھا دشمن جان کی گود میں جا گرتی اور سینگ اونٹ ہونے سے بچ گیا۔ مارب شاہ زیر لب بولا، حوریہ کیا کرتی ہو بیٹا؟ دھیان سے چلو، ابھی تم گر جاتی۔ امّو جان کیا کرتی ہیں؟ میں ہوں نا اسے سنبھالنے کے لیے۔ مراد شاہ سائن نے ان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ جو رات تک انہیں اس رشتے سے عاری نظر آ رہا تھا، اب اس کی باتیں انہیں بہت کچھ باور کروا گئی تھیں۔ حوریہ اس کے لفظوں پر غور کرتی ہوئی لال گلابی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی جانب گئی۔ وہ جلدی سے نوٹس اٹھائے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز کو مارب نے دور تک سنا تھا۔ وہ بھی دونوں سے پیار لیتا ہوا اپنی ٹائچی سنبھالے باہر کی جانب نکلا۔ حوریہ نے گاڑی میں بیٹھے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس نے بھی ایک بھرپور نظر حوریہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ایک ہی رات میں حوریہ نے اس پر اپنا جو جادو چلایا تھا، وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے حوریہ سے دور جانا پہلی دفعہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محرم رشتے کی لذت ہی اپنی ہوتی، اور یہی خوبصورتی تھی کہ دونوں کے دل میں محبت کی کونپل پھوٹ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ کونپل پروان چڑھتی ہے یا پھر لاپرواہی کی نظر ہو جاری ہے۔ جی بہت شکریہ تمام ممبرس کے ایکٹیو رہنے کا۔ آپ لوگوں کو کمنٹس مجھے بہت خوشی دیتے ہیں۔ پلیز لائک کمنٹ ضرور کیا کیجیے، اور کہانی سے متعلق زیادہ نہیں تو 2 لائن لکھ دیا کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بتاتے ہیں کہانی سے ریلیٹڈ اور پوچھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور اس طرح مزید کہانی میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمت بھی ملتی ہے۔ شکریہ، اللہ آپ سے راضی ہو، فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے سسپینس کے ساتھ، کیونکہ بہت سے ریڈرز کا یہی کہنا ہے کہ ناول میں بہت سسپینس ہے۔ جی سسپینس کیوں نہ ہو، کیونکہ سسپینس کے بغیر تو بات نہیں بنتی نا، اور آپ لوگ شاید اس کے ساتھ جڑے بھی اسی سسپینس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ بہت سے میسیج آتے ہیں آپ لوگوں کے، بہت زیادہ مجھے ریویو ملتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کی عزت کا اور عزت دینے کا۔ یہی مان، یہی عزت میرے لیے ایک خوشی کی ایک لہر پیدا کرتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ اسٹے ٹائم واچڈ ارم اقبال ناول۔ پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ میری مزید اپڈیٹ سے متفق ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو، فی امان اللہ۔